جبریل فکر کو میرے الہام ہو گیا، تھا جو بھی خط میرے لیے عام ہو گیا۔ ملاحظہ فرمائیے، ٹھوکر لگی تو آ گئے امداد کو علی، ٹھوکر لگی تو آ گئے امداد کو علی، یہ حادثہ میرے لیے انعام ہو گیا، یہ حادثہ میرے لیے انعام ہو گیا، ٹھوکر لگی تو آ گئے امداد کو علی، یہ حادثہ میرے لیے انعام۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، حیدر سے میں نے مانگا کرم کا بس ایک پھول، حیدر سے میں نے مانگا کرم کا بس ایک پھول، جنت کا سارا باغ میرے نام، جنت کا سارا باغ میرے نام۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو ہمارے دوستوں، ایک میسج ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں دوستوں، مسجد ہری رہے یا لال، یہ ایک مذاقہ خیز رزلٹ آیا دہشت گردی کا، جس کے کچھ اشعار آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جب مشرف نے اس پہ قبضہ کیا تو اس مسجد کو انہوں نے ہرے رنگ میں رنگ دیا، پھر انہوں نے جب قبضہ کیا تو پھر لال رنگ میں رنگ دیا، پھر نواز شریف کا بیان آیا کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو اس کو پھر لال رنگ میں رنگ دیا جائے گا۔ تو جو دہشت گردی کا جو سب سے بڑا رزلٹ آیا عجیب و غریب، وہ یہ کہ مسجد لال رہے یا ہری، اس کا جواب صرف ہم ہی دے سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، چند شعر تمید کے آپ نے ہو سکتا سنے ہوں، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ صلح کو امن کی بے مثل سیاست کہیے، خون بے وجہ بہانے کو جہالت کہیے، خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، سوسائڈ بم، خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، جو ہے بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے، جو ہے بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے، لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے، خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے، حق صحرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے، سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے، حق صحرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے، سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے، سن کے کیوں ذکر علی آپ کا چہرہ اترا، شیخ جی کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے، شیخ جی کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے۔ مولانا فرمائیے، حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہے مگر جو رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں۔ مولانا فرمائیے، اشک غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں، ایسے رومال کو ان اشکوں کی جنت کہیے، پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے، پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے، شیخ جی شوق سے پھر رونے کو بدعت، شیخ جی شوق سے پھر رونے کو بدعت کہیے۔ اب وہ ملاحظہ فرمائیے، یہ اشعار آپ نے سنے ہوں، وہ شعر ملاحظہ فرمائیے، مسجد ہری رہے یا لال رہے، ملاحظہ فرمائیے۔ خون سے لال جو مسجد کو کرے کیا کہیے، خون سے لال جو مسجد کو کرے کیا کہیے، ابن ملجم کی اسے اصل میں سنت کہیے، خون سے لال جو مسجد کو کرے کیا کہیے، ابن ملجم کی اسے اصل میں سنت کہیے،
ابن ملجم کی اسے اصل میں سنت کہی ہے. اب دوستوں ملازم فرمائیے دوستوں وہ نظم ملازم فرمائیے. یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا. اب سنت والا میں اگر پڑھتا ہوں تو کچھ لوگ معاذ اللہ اس کے آگے نہیں پڑھیں گے. ملازم فرمائیے چند سے. یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا, کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا. فرمائش ہے تو آپ حوصلے سے سنیں. یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا, کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا. نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا, یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا. یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا. یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ور ہے آزادار ہو نہیں, جو فتنہ ور ہے آزادار ہو نہیں سکتا. یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ور ہے آزادار ہو نہیں سکتا. ملازم فرمائیے. جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور, جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور, حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مسرور, جو تا حیات سمجھتا رہا ہمیں مجبور, جو تا حیات سمجھتا رہا ہمیں مجبور. میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں, میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے. میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں, میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا ہوں. دوستوں ملازم فرمائیے. صرف ہم ہی اور آپ ہیں, صرف ایک ایسی قوم جو محرم کا چاند دکھا اور شہر کی رانائیوں کو چھوڑ کر گاؤں کے سناٹوں میں یہ قوم سمٹنے لگتی ہے. ملازم فرمائیے. اگر آپ تک پہنچا ہے یہ بند تو میں دعا کا طلبگار ہوں. ملازم فرمائیے. آپ کی زندگی کو ٹچ کرتا ہو یہ بند. ملازم فرمائیے. کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں, میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. دوستوں کیا لکھنؤ کا محرم اچھا نہیں ہوتا؟ لیکن سال بھر یہاں رہنے والے رہتے ہیں. محرم کا چاند نظر آیا, لکھنؤ چھوڑ کے گاؤں کے سناٹوں میں یہ سب چلے جاتے ہیں, صرف لکھنؤ کے لوگ رہ جاتے ہیں. ملازم فرمائیے. کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں, میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. مصرع ملازم فرمائیے. وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں, وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں, میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا. کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں, میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں, میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں, میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں. اور آپ کی عظمت کیا ہے؟ وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے, وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے. عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے, عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے. کسی بھی حال یہ بات سچ ہے, مخالف میرا زمانہ ہے,
علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے، جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے، وجود اپنا یہ سچ ہے مٹا دیا میں نے، عزا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے، عزا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے۔ دوستوں، ماہرین اقتصادیات کا یہ خیال ہے کہ جو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرے وہ کنگال ہو جاتا ہے۔ یہ قوم اپنے مولا کے ذکر میں اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرتی ہے، یہ کنگال نہیں ہو پائی۔ ملاحظہ فرمائیے کیوں نہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، عذاب کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے، غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں، غریب ہو کے بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، غریب ہو کے بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، جہاں نے چھین لی وہ دولت و زمینداری، جہاں نے چھین لی وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری، جہاں نے چھین لی وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ